تاجدار ختم نبوت میں کوئی لمبے چوڑے باز کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، قبلہ بابا جی علیہ رحمہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ کفر تو ہے ہی، اسلام دشمن بات ان سے ہے جو 57 اسلامی ممالک جن کو بابا جی فرماتے تھے یہ 57 اسلامی مردے ہیں، جن کے پاس لڑنے کے لیے فوج بھی ہو، ہتھیار بھی ہوں، بہترین قسم کی میزائل ٹیکنالوجی بھی ہو، اور وہ رسول اللہ کی عزت کے لیے کچھ کر نہ سکیں، اور وہ تمام جو 40 یا 44 ممالک کی افواج جو ہمارے سابق چیف کے زیر قیادت ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ وہ صرف یمن کے مظلوموں کو مارنے کے لیے ہیں یا کفر کو جواب دینے کے لیے بھی ہے؟ بات اتنی سی ہے، مرنا ایک دن ہے، بے غیرتی کی زندگی سے عزت کی موت 1000 درجے بہتر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس بات کو سمجھے تو میرے خیال میں مسلمان کو اب وہ تمام مداہنت سے باہر نکل کے میدان میں آ جانا چاہیے کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر، دیگو تفنگ دست مسلمان ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، اور کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے اس کو کون کہ مومن کی موت مر۔ ہم بس اتنی سی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہماری نہیں مانتے، مصور پاکستان کی مان لو، وہ تمہیں بس یہی سمجھاتے ہوئے چلے گئے ہیں کہ تنب تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں چل کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، تنب تقدیر ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر۔ لیکن آپ نے جواب دینا ہے کہ اب ان تمام غلامیوں سے باہر نکل کے ہم نے انشاءاللہ بتانا ہے کہ من سب نبی، ہم نے بتانا ہے کہ آیا ہم نے بتانا ہے کہ قبلہ بابا جی علیہ رحمہ جو مشن دے کے گئے تھے اس کے پورا ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے وہ سارے لوگ جس اسمبلی کے دروازے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں نے ایک بار اپنے امیر صاحب سے پوچھا کہ حضرت ہم ان سے سوال کیوں کرتے ہیں کہ یہ جناب اسلام کے لیے کام کرے جب ہمیں پتا ہے کہ یہ اسلام پسند نہیں کرتے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اس لیے کہتے بھی ہیں اور کہتے رہیں گے جب تک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں،
ہم بھی عاشق رسول ہیں، یا تو کھل کے کہہ دو کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا تعلق اسلام سے ہے تو پھر یاد رکھ لو، اگر کسی آرمی چیف کی مدت ملازمت کے توسیع کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہو تو ہزاروں آرمی چیف، ہزاروں صدر، ہزاروں وزیر اعظم، ہزاروں عمران، ہزاروں شہباز، ہزاروں نواز، زرداری، بلاول اس خاک میں قربان جہاں سے میرے مصطفیٰ کے بلال کی سواری ایک بار گزر کے گئی ہے۔ ہمارا تم سے اتنا سوال ہے کہ تم طاقتور کے پہلو میں چھپ کے بیٹھ کے تو جناب اعلیٰ یکجا ہو جاتے ہو۔ آج قرآن کی حرمت کے لیے کسی کا منہ دائیں کسی کا منہ بائیں کیوں ہے؟ آج جواب دینے کا وقت ہے۔ غوری عبدالی شاہین ابابیل رکھنے والوں، غوری اور عبدالی کی غیرت کی بھی ضرورت ہے، ورنہ ہاتھ کے اندر یہ تمام چیزیں جتنی بھی موجود ہوں، کسی مخنث کے ہاتھ میں اگر کوئی بندوق دے بھی جائے جس کو کام ہی صرف تالیاں بجانا آتا ہو، وہ کبھی گولی نہیں چلا سکتے۔ گولیاں چلانے کے لیے محمد عربی کا فقیر، پھر کوئی ممتاز حسین قادری درکار ہوتا ہے جو وقت کے اوپر فیصلہ کرنے کا حامل بھی ہوتا ہے، یا پھر وہ عاشق رسول ہوتا ہے جس کے سامنے کبھی سلمان رشدی جیسا ملعون اگر آ جائے تو اس کو بتا دیتا ہے کہ میں تیری گستاخی کے بلا شک بعد پیدا ہوا، لیکن میری ماں نے مجھے ایک ہی چیز بتائی ہے کہ کبھی حضور کے دشمن کو نہ معاف کرنا ہے نہ بھولنا ہے، کیونکہ من سب نبیًا، من سب نبیًا، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، جس نے فتح مکہ کے موقع پہ ایک کتیا کے بچوں کو تو پناہ دینے کا انتظام کر دیا تھا، لیکن اپنے گستاخ کے لیے خلاف کعبہ میں بھی فرمایا تھا اقتلوہ، تو قرآن کا گستاخ ہو یا صاحب قرآن کا گستاخ ہو، ہمارے لیے بس ایک ہی بات ہے جو حضور فرما کے گئے کہ من سب نبیًا تاجدار ختم رحمت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے صدقہ بقدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، بنز شاہ احمد رضا قطب عالم میزنم۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی غیور قیادت کی طرف سے ملک بھر میں آج فقید المثال عظیم الشان جلوس نکالے جا رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت و صیانت و تحفظ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے وعدے کے ساتھ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جیالے عشق نبی کے یہ لاکھوں متوالے سویڈن کو، فرانس کو اور ہندوستان کو باور کرا رہے ہیں کہ جو زبان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف حرکت میں آئے گی، تحریک لبیک کی تلوار وہ زبان کاٹ کر پھینک دے گی۔ جو ہاتھ رب قدوس اللہ جل مجدہ کے سچے کلام بے مثل کلام قرآن پاک کی طرف اٹھے گا، وہ ہاتھ تحریک لبیک اپنی تلوار سے کاٹ کر پھینک دے گی۔ لبیک یا رسول اللہ کے یہ لاکھوں جیالے، مصطفیٰ کریم کے عشق کے متوالے یورپ پر وعدے کر دینا چاہتے ہیں، فرانس ہو یا سویڈن ہو یا کوئی اور جہنمی کتا ہو، ہم کسی کو چھوڑنے والے نہیں۔ اور سویڈش کتا اور فرانسیسی خنزیروں، ہم تم پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گے، تمہاری سانسیں گنی جا چکی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ کی تلوار
یہ یورپین سالے یہ کالے دل والے یہ قرآن مجید کا کیا مقابلہ کریں گے؟ 1400 سال سے ان کی مائیں اور ان کے ابے دھول چاٹتے رہے. قرآن کل بھی سچا تھا, قرآن آج بھی سچا ہے. یہ کفر کے غلیظ پرندے, یہ یورپین کتے, یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا مقابلہ تو کر نہیں سکے, قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ تو کر نہیں سکے, قرآن مجید کی صداقت و برہان کا مقابلہ تو کر نہیں سکے. اور سالو, اب قرآن مجید کو جلا کے کون سی بھڑاس نکالنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو, اسلامی خطوں کے یہ غیور عاشقان مصطفیٰ تہیا کر چکے کہ نہ فرانس کا گستاخ زندہ چھوڑا جائے گا, نہ سویڈن کا گستاخ زندہ چھوڑا جائے گا, نہ ہندوستان کا گستاخ زندہ چھوڑا جائے گا. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں امیر المجاہدین کی روح کے ساتھ, یہ وعدہ کرتے ہیں مولا علی کے ساتھ, یہ وعدہ کرتے ہیں افضل صحابہ صدیق اکبر کے ساتھ, یہ وعدہ کرتے ہیں بلکہ رسول اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں. میرے لیے میں حیات کونا ہے بزم کائنات, اور تازہ ہے میرے واردات. کیا نہیں اور غدن بھی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, یہ 57 ملک اور تقریباً 2.25 ارب مسلمان. اب بتاؤ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. یہ گولیاں اور شیلنگ صرف ہمارے لیے, یہ کڑیاں یہ گیلی صرف ہمارے لیے. اور پتر منہ کرو نا ادھر آؤ نا, میدانی بڑھو. یہ تو غیرت ہے کہ آؤ جی ہم بھی عاشق رسول ہیں, جی آپ تسی بڑے عاشق رسول ہیں, کیونکہ محافظین ناموس رسالت کو گولیاں تم مارو اور عاشق رسول پھر بھی تم جیلوں میں محافظین ناموس رسالت کو تم پھینکو اور عاشق رسول تم غیرت مند نہیں, عاشقان رسول نہیں, تم بے غیرت ہو سکتے ہو, بے غیرت ہو سکتے ہو, لیکن عشق رسول سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. یہ پتر غیرت ہے کہ پھر کرو نا رہنمائی اور پوری دنیا کو حکمرانوں کو آواز دو, کال دو, سب کو ساتھ ملا کے یورپ والوں کو بتاؤ کہ اپنے کتوں کا لگام دو, ورنہ ہم دینا جانتے ہیں. ایک عشق رسول ہے. نون لیگ آئلہ کافلی کی پی ٹی آئی, پیپل پارٹی, ایم کیو ایم, پی ایس پی, کون سی جماعت میں غیرت ہے؟ کون سی جماعت قرآن کی محافظ ہے؟ کون سی جماعت نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی محافظ ہے؟ کون سی جماعت ختم نبوت کی محافظ ہے؟ الیکشن قریب آئے گا, الیکشن قریب آ جائے گا, پھر جناب وہ جناب عمرہ جاتی, پھر جناب وہ سے محفل میلاد جاتی عمرہ, پھر محفل میلاد, پھر جناب لیڈروں کو یاد آ جائے گا جی ہم بھی عاشق رسول ہیں. اور پتر اگر عاشق رسول ہے تو آؤ نا میدان سے, میدان سے لگے ہوئے ہیں, وہ تو بغیرت وہ سڑکوں پہ رکھ کے قرآن چلا رہے ہیں اور تم اندر بڑھ کے عیاشیاں کر رہے ہو. اگر تھوڑی ہمت اور غیرت ہے کہ آؤ میدان سے. اگر تم میں غیرت نہیں اور تم نہیں کر سکتے, تمہارے پاس اقتدار بھی ہے, اختیار بھی ہے. تحریک لبیک پاکستان کے پاس نہ اختیار ہے نہ اقتدار ہے. فوجیں تمہارے پاس, ایٹم تمہارے پاس, ابدالی تمہارے پاس, شاہین تمہارے پاس, غوری تمہارے پاس, اور تحریک لبیک والے تو رہتے ہیں. اگر تمہارے پاس کچھ نہیں
تو آگے ہم لگتے ہیں، پیچھے آپ آ جائیں۔ اگر آسیہ ملونہ کی باری اگر تسی عالم کفر دے کے لمبے نہ پہندے، غازی ممتاز حسین قادری کی باری اگر عالم کفر دے کے لمبے نہ پہندے تو پھر سویڈن کی جرات نہیں سی ہونی کہ قرآن جلائے۔ رستے تسی دتے، راما تسی دکھائیاں، جس طرح کے بے غیرت وہ اس طرح کے بے غیرت تم، جس طرح کے دین دشمن وہ اس طرح کے دین دشمن تم، ان پہ بھی لعنت اور تم پر بھی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا غیرۃ لہ، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یورپ ہو، یہود و نصارہ کے جتنے ممالک ہوں وہ تو ہیں ہی اسلام دشمن، انہوں نے تو اپنی بغیرتی کا اظہار کرنا ہے، لیکن ہم پوچھتے ہیں اسلامی مملکت کے حکمرانوں سے، خصوصاً ملک پاکستان کے حاکموں سے، اور بغیرتوں تم مر گئے ہو، تم کدھر گئے ہو؟ تم اپنے رب کے کلام کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، پاکستان کی تم نے حفاظت تو کی نہیں، اب رب کے کلام کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، نہ صاحب قرآن کی گستاخی کا تم جواب دیتے ہو۔ سنو میرے آقا نے فرمایا جس کے اندر غیرت نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، جس کو اپنی ماں کی غیرت نہیں، جس کو اپنی ماں بہن کی غیرت نہیں وہ ایمان والا نہیں، جس کو اللہ کے نبی کی غیرت نہیں وہ کیسے ایمان والا ہے، جس کو اللہ کے قرآن کی غیرت نہیں وہ کیسے ایمان والا ہے؟ یہ بار بار اس لیے گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو کوئی غیرت مند ملا نہیں، لبیک کی حکومت آنے دو، ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی۔ عظیم کلام وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن نے خود اعلان یہ فرما دیا کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک سورت نہیں لا سکتا، کوئی ایک آیت نہیں لا سکتا۔ یہ دشمنان اسلام قرآن کی بے حرمتی کر کے اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، جہاں وہ اپنا منہ کالا کر رہے ہیں وہاں امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے افکار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر غیرت ایمانی ہے تو آؤ اس تحریک میں شامل ہو جاؤ جو حضور کی ناموس کے لیے بھی سر کٹانے کے لیے تیار ہے اور قرآن کی ناموس کے لیے بھی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔
کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی. یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے کہ کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی. لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی. بے وفا تم کو کہے اہل حرم اس سے بچو. بے وفا تم کو کہے اہل حرم اس سے بچو. دیر والے کٹ ادا کہہ دے یہ بدنامی بھلی. دیر والے یہ کہہ دے کہ یہ اپنے نبی کی عزت پر بڑے غیرت مند ہے تو یہ بدنامی بھلی. اور آپ لوگوں نے اب حضور کی عزت پر، ختم نبوت پر، شاعر اسلام پر پہرا دینا ہے. شاہ جی نے بات کی، میں شادی کی بات آگے بڑھا رہا ہوں. تمہاری گولیاں، تمہارے شل صرف لبیک والوں کے لیے ہیں. کاش کہ یہ تمہارے شل کشمیر میں چلتے تو آج کشمیر آزاد ہوتا. کاش کہ یہ تمہاری گولیاں فلسطین میں چلتی تو بیت المقدس آزاد ہوتا. کاش کہ یہ تمہارے شل اور گولیاں اور یہ تمہاری بندوقیاں اور یہ تمہاری بدماشیاں، تمہاری گنڈا گردیاں کاش کہ برما میں چلتی تو برما کی بچیوں کی بھی جناب سانس میں سانس آتی. کاش کہ چلتی. لیکن وہ شاعر نے کہہ دیا نا کہ کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی. لطف دشمن سے ہی شہرت ہو. تمہیں تو کبھی تصور میں بھی نہیں آیا کہ یار ہم نے آخر مرنا ہے. کچھ بھی ہو آخر قبر میں رسول اللہ کے سامنا کرنا ہے. جب پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، 10 بھائی انہوں نے کتنی وفا کر کے آیا. اتنے یہ نہیں دیکھا جانا کہ تو جناب پاکستان حکمران ہے سی یا نہیں ایسی، تیرے کو طاقت ہے سی یا نہیں ہے سی. اتنے یہ پوچھا جانا کہ کتنی وفا کر کے آیا. اتنے وفا پوچھی جانی. تواڈے اندر بالکل مینوں تو لگدا کہ تواڈے اندر غیرت دی کرامت بھی نہیں ہے کہ تسی اجے تک کوئی چون تک بھی نہیں کیتی. اگلی گل تے امیر محترم فرمان گے. اگلی گل تے او فرمان گے کہ یار تواڈے اندر قرآن دی بھی غیرت کوئی نہیں، صحابہ و اہل بیت دی عزت دی بھی غیرت کوئی نہیں، حضور دی عزت دی بھی غیرت کوئی نہیں. تسی ہے کون ہو؟ تے بس ہن تسی لوگاں نے فیصلہ کرنا کہ انہاں لوگاں نال کھڑے ہونا یا انہاں لوگاں نال کھڑے ہونا. اسمبلیاں وچ بیٹھے گونگیاں نال کھڑے ہونا یا حضور دے وفاداراں نال کھڑے ہونا. اے تسی لوگاں نے فیصلہ کرنا. اور ہر بندے نے تہیہ کرنا کہ 2023 دے اندر میں حضور دا دین تخت تے لے کے آنا. کیوں کہ اسی فرانس تو لے کے سویڈن تک ہر گستاخ کولوں بدلہ لینا. ٹھیک ہو گیا کہ ہن منصب پر نبی دا نعرہ لانا تے ہاتھ چک کے اے ویڈیو بن رہی نا تے او ویکھن گستاخ ان نعرہ لانا کہ وہ کہون کہ یار واقعی حضور دے غلام ہونا آئے بھائی. ان کر کے نعرہ لانا سینے دا زور لا کے اسمبلی دے جڑے گونگے بیٹھے انہاں دے کان بھی پھٹن کہ تسی کدوں اٹھنا ہے. اس واسطے منصب پر نبی مزہ نہیں آیا. انہاں دے کان پھٹن کہ انہاں جڑے اوتے بیٹھے انہاں دے بھی کان پھٹن. وہ زمین بوس ہو جان، مر جان کہ قرآن دی عزت و ناموس تے جملہ بھی نہیں بول سکے. اس طرح نعرہ لانا منصب پر نبی 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 منصب پر نبی. مزہ نہیں آیا، چک نہیں آیا. تک سینے کا زور لاؤ. انہیں گستاخاں تک لے کے انہاں تے گونگیاں تک جڑے بیٹھے انہاں تک پیغام بچاؤ کہ اجے صلاح الدین ایوبی تے من والے موجودن، اجے خالد بن ولید جانشین موجودن، ماما دے غیرت مند غلام اجے تک موجودن. اس طرح لانا ہے منصب پر نبی منصب پر نبی منصب پر نبی منصب پر نبی. ہاتھ تے پورے آ چکے ہیں. منصب پر نبی گستاخ رسول کی ایک ہی صدا، گستاخ رسول کی ایک ہی صدا، گستاخ رسول کی ایک ہی صدا. پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اور اس قرآن کو جلایا گیا مردوں، اس قرآن کو جلایا گیا ہے جس کے نام پر تمہیں ملک دیا گیا تھا. اندر بڑھ گئے ہو، بے شرم بڑھ گئے ہو. اے نکلو تو صحیح بار. کوئی ایک بھی نہیں بولتا. میرے سارے میرے نال گل کرتے سن، میں پنجابی
گل کرتے وا کہندے سن جی حافظ صاحب چیف آف آرمی سٹاف بڑے انہاں نوں مبارکباد دیو حافظ صاحب میں تواڈے نال گل کرن لگا تواڈی مبارکباد میرے لئی بھار ہے جے لہری دے آؤ میں قرآن دی حفاظت واسطے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اسی کہندے ہو میں ملک دا جغرافیائی سرحد دا محافظ ہاں تے قرآن دی جغرافیائی سرحد دا کون محافظ ہے نظریاتی سرحد دا اسی محافظ ہاں تسی بھی حافظ ہو اسی بھی حافظ بیٹھے ہاں تواڈے کو قوت ہے تسی انہاں نوں کیوں نہیں بلا کے کہندے اوے ذلیلو تواڈوں ساڈے قرآن نال کی مسئلہ تسی نہیں پڑھدے ایگزام نہیں لیاندے تسی ساڈے قرآن نوں کیوں جلاندے ہو اس کو چنگا سانوں اگ لا دیو اوے تساں ہتف بنا کے رکھیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اے ہتف قرآن دا لفظ ہے تے ہتف نو قرآن واسطے نہیں چلانا اس واسطے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے حضرت عمر بن مادی کرب اور ایک صحابی آئے انہوں نے کہا جی عمر بن مادی کرب دی تلوار بڑی کاٹ کر دی بڑی تیز چل دی حضرت فاروق اعظم نے وہ تلوار منگا لی مدینے ایک صحابی نو دے کے جنگ بھیجا وہ واپس آئے انہوں نے پوچھا تلوار کیسی چلی انہوں نے کہا جی گزارے لے کے اتنی تیز نہیں ہے حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب نو خط لکھیا کہ عمر بن مادی کرب تیری تلوار دی بڑی جناب مشہوری سنی سی بڑی شہرتاں سنیا سن اے تا کوئی نہیں اتنا کاٹ کر دی حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو جواباً خط لکھیا کیا عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا اوے ہتف چلان واسطے بھی ہتف والے دا ہاتھ چاہیدا ابدالی چلان واسطے ابدالی والے دی غیرت چاہیدی تواڈے خلاف کوئی گل کرے تو شام تک سافٹ ویئر اپڈیٹ قرآن چل گیا انہاں دا سافٹ ویئر کنے اپڈیٹ کرنا اتنا تسی جناب بدماش ہو اپنی باری آوے تے تسی کوئی نہیں دیکھتے نہ مسجداں دیکھتے ہو اتوں لے کے تھلے تک او جناب ایک مسجد رحمت للعالمین جو آواز چل دی آؤ مسلمانوں قرآن دی حفاظت واسطے چلیے ایک زمان پارک میں جو آواز آندی آؤ عمران خان دی حفاظت واسطے چلیے اوے قرآن دی حفاظت کرنے کرنی تو تا کہنا میں امت مسلمہ دا لیڈر ہاں زبان بھی نہیں کھلی قرآن واسطے کدھر یورپ ناراض نہ ہو جائے اقبال کہنا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے اتوں لے کے تھلے تاکہ سارے مغرب دے پروردہ ہیں جی جنہوں نے انگریزہ دے کتے نوائے نو ساڑھے تے مسلح کرنا اور یار گل سنو گھر دے باہر کوئی غیرت والا ہوئے نا کوئی دبدبے والا ہوئے گھر دے باہر کوڑا نہیں چھٹن دینا ہیں جی تے ایٹم بم بھی کول ہوئے تے جناب ڈیڑھ ارب مسلمان مردے بھی ہون نال تے انہاں دا قرآن روڈ تے رکھ کے چلا دیتا جاوے او جناب ملک جنہاں دے ملک تے چنگم سٹنا روڈ تے جرم ہے اس انہاں روڈاں تے قرآن چلایا جائے انہوں نے پتا کہ بھکاری تے ہیں اسی قرآن چلاواں گے بعد چو ڈالر دے دیں گے پھر چپ کر جان گے انہاں تو بڑا بغیرت کون ہے انہوں نے ڈالر دے دیں گے فرانس نے گستاخی کی تھی انہوں نے خلاف تساں ساڈے تے گولیاں چلائیاں پھر وہ امداد لے کے آئے تسی بے شرم بن کے امداد رکھ لئی جے غیرت ہوندی تے تسی کہندے ہو اسی مر تے سکدے ہاں بھوکے تے رہ سکدے ہاں بچے تے قربان کر سکدے ہاں لیکن تواڈے مال تے ٹھکدے بھی نہیں ہاں لیکن کی کریے اے سانو رنگیلے ٹگرے اقبال کہندا گورنر عبدالصمد اے گورنر عبدالصمد لاہور دا گزریا اس دی بیٹی وہ قرآن تے تلوار کٹھا رکھ کے پڑھدی سی آج جناب جڑے سارے خالی قرآن چاہی پھر دیں اے قرآن دا اصول ہے اس دی والدہ نے اس نے پوچھا کہ قرآن تے تلوار اکٹھا رکھ کے کیوں پڑھ دی انہوں نے کہا یہ تو قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن انہوں نے کہا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک حافظ صاحب تہاڈی مبارکباد میرے کو ادھار ہے بلکہ اس قوم کو اس امت کو ادھار ہے جے مبارکباد اور اس قوت تے نشے نال اس طاقت کی سیٹ تے جڑا آئے گا کوئی سلام کرے گا اسی تو اس نو سلام کرے گا جناب حافظ قرآن بھی ہوئے نال محافظ قرآن بھی ہوئے اور سادہ تو بڑا سادہ جا اصول دوستی بڑا سادہ جا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوشر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا
اور کوئی جا رہے ہونے جناب اپنی سیاست بچانا سے اور جناب بے شرم تھے گنتی پوری کرنا سے صبح تو شام نوٹا دے ووٹ اور جناب ضمیر خریدے جا رہے ہیں انہیں بے ضمیرہ کو تانوں توقع کہ وہ قرآن دی حفاظت کریں گے انہیں بے ضمیرہ کو توقع کہ وہ اسلام دی حفاظت کریں گے وہ اسلام دا تان آلنن کی تے مسلمان بستے ہاں جی وہ اسلام دا تان آلنن جی آج یہ کہہ دیں جناب ساڑھا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں تو انہوں دا پہلے تعلق کوئی نہیں انہوں دا پہلے اسراؤ تے بیٹھے وہ تک یورپ اقبال کہتا یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں ان سے بھلا واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں نہ انہوں اسلام دا پتا نہ انہوں پاکستان دا پتا کشمیر اے دے چکے ہیں دو ٹوٹے پاکستان دے کرا چکے ہیں پاکستان دی معیشت نو او جڑی امت ہے جی روز آمن کا 2.5% زکات دے ہیں جی پھر فطرانہ دے پھر عید آوے تا قربانی دے پھر جس دا دستک ہوئے اشارہ ہوئے گھر ہوئے جناب سیلاب ہون زلزلے ہون آگ ہوئے آفت ہوئے بلا ہوئے او قوم جناب عطیہ کرے سارا کچھ اس قوم نو بین الاقوامی دروازے ہوتے کدی IMF کے دروازے ہوتے کدی جناب سامراج کے دروازے ہوتے کدی جناب عالمی بینک کے دروازے ہوتے بیکاری بنا دیتا اور بیکاری تو انہوں نے بڑھایا قوم بیکاری نہیں قوم کی ترجمانی تو آج بھی ہے دکھاؤ نا کیمرے انہوں نے دکھاؤ کہ تسی قرآن چلا دیو دیکھو لکھا سینے میں قرآن لے کے آئے بیٹھے اور یہ آخر آئے ان کیسی حافظ بھی آتے محافظ بھی آتے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک صاحب ظاہر ہے جنہوں دیکھ کے بھی جناب اوتھے اقوام متحدہ دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہ ہوئے انہوں قرآن دی گل کے تو کرنی انہوں نے قرآن نہ تعلق کی ہوئے انہوں نے کی درد ہوئے کہ جناب انہوں نے تہے ہوئے کہ اپنے کیس مکاؤ اپنی جناب ڈنگ تپاؤ اپنا بھرا واپس باہر لے آؤ اور ناہل لے آؤ واپس اور جناب باقی اپنا خاندان بچاؤ ٹپر بچاؤ سارا کچھ ایک کوئی کہنا میں نے وزارت عظمہ دے دیو تو میری تہاڈی صلاح اور اے قرآن دی کنے گل کرنی اسلام دی کنے گل کرنی اے تا خود ظالمہ نے سورہ انفال تے سورہ توبہ خود قرآن دے نصاب چاہتے پاکستان دے کڑی انہوں نے پتا کی قرآن ہوئے قرآن تاون حضرت اکرمہ جنگ یرموک کے چوتھا ویڑا بڑھ گیا گیا آپ ساری رات قرآن پڑھتے سن کہتے سن ہاذا کتاب رب العالمین ہاذا کلام رب العالمین جدو قرآن تے اکھا ویڑا بڑھایا تے گھوڑے تو کھڑے اتر آئے تے جناب چھاڑ مار کے کہ آج واپس نہیں جانا موت تے بیعت کروائے تھے آج قرآن دی حفاظت دی باری ہیں جی قرآن دے حافظ جا کے جنگ یمامہ حضور دی ختم نبوت دے اتے پہلا دن دے رہن آج بھی حافظ عدیل اور حافظ شہباز اور حافظ شہروز جیسے انہیں قرآن دی حضور دی ناموس سے حفاظت کی تھی اور اے یاد رکھو کفر نو اے چیک کردہ کفر کہنا کتنی غیرت باقی ہے کتنی غیرت باقی کوئی بولیا اور ایک کدی نہیں بولن گے انہوں نے صرف اپنے اقتدار نال پیارے ایک کہنے مولی صاحب جنگ لا کے رکھتے یہ میں کہا تو انہوں ادھو شرم نہیں آندی جدو ماما دے پتر گھروں چک کے لائے جاندے ہو صرف ایک ٹویٹ کرنتے تے وہ قرآن دے جنرل ہوتے جنگ نہیں لگ سکتی کیوں نہیں لگ سکتی قرآن دے جنرل ہوتے جناب گل تگڑی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ تہاڈی ذات دا مسئلہ اے دو فیقے نو مسئلہ آ گیا اے دو جناب وزیر دے خلاف وہ گل ہو گئی ایک جناب وزیر اعظم دے خلاف گل ہو گئی میں کہا امام الانبیاء دے خلاف گل ہوئی ادو تسی کتے مرے رہے ہو قرآن روڈ تے رکھ کے جلا دیتا گیا ادو تسی کتے مرے رہے ہو زبان جنبش بھی نہیں آئی اے سب گونگے شیطان اے سازدارہ ساڑھے اکتے مسلط کیتے گئے تسی تگڑے ہو اقبال کہندا معمار حرم باز بتامیر جہاں خیز از خوابے کرا خیز اقبال کہندا چھڑوئے انہا کفن چورا کو تنو امید ہے اے تیرے حرم دی حفاظت کریں گے خود کھڑا ہو اور آپ نبی دی عزت تو تیری پیرا دے قرآن دی عزت تو تیری پیرا دے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک پھر کہیں گے ہماری مجبوری ہے ہم میڈیا پر نہیں چلا سکتے میں کہا تسی یہ چلاؤ گے کہ ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے دیں یہ تو چلا سکتے ہو نا اس بے شرم کے وہ آپ بیان چلائیں گے ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے آپ نے قرآن چلایا چلو ہمیں تھوڑا سا ڈالر دے دو اب بچنا اینا بھی نہیں ہے انہیں گرد گئے اللہم آسم عددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم آخدا اے ولی کامل دی زبان چو نکلیا اور اے ترانے دی جوزے جس ترانے نو حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنیم تے پڑھیا کہ یا اللہ نہ سارے نو گلنا ہے تے کسے نو نہ چھڑی کلے کر کے حساب لنی ہو رہا کہ نہیں حساب سارے کو
اجے بڑھیا دا حساب باقی ہے اور گل کیڑی ہوئی جب ٹر جاوے سیٹ تو پچھوں یوں یوں کرنی سارے جناب او جی انہوں نے ایسے کیا رجیم چینج کی مداخلت ہوئی میں کہا مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی قرآن چل گیا اور مردودوں قرآن چل گیا یہ تو ہوئی کہ نہیں ہوئی سانو نہیں پتا جے تانوں پتا تو ہوئی وہ ہوئی بھی ہے تے قرآن چل گیا روڈ تے اودوں تانوں نظر نہیں آ رہا ایک خط لے کے ایک شیطان جناب پورے پاکستان شیطانیاں کرتا رہا قوم بھی ادھر آہو جی آہو سچا یہ سارے مردود ہیں جنہوں نے قرآن دا درد نہیں ہونا تو بڑا کول بغیرت ہے جنہوں نے قرآن دا درد نہیں جنہوں نے جناب اسلام دا درد نہیں جنہوں نے حضور کی عزت دا پتہ نہیں اور تکلیف ہو جائے گی آپ نے ہمارے بارے بڑی سخت بات کر دی تھی میں کسی دسنا چاہنے ہاں عہدے تو لے کے نہیں عہدے ہوتے ہوئے جو نہ تاؤں دا گل کریں پچھوں سارے گلا کرتے پہن وہ جناب بیلجیم بھاگے میں کہا ہونا انہوں کی کرنا ہے اقبال کہندا ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفادات اور دوسری کہنے جناب آپ ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں میں کہا ایسی اس دن منن آ رہے ہیں وہ سانو دس کیا ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی ہاں جی سویرے ہتھے بھی ہوئے شامی جا کے جناب سجدہ ریز ہوئے اور معافی دے دیو اے جناب گل ہوئے جدو سیٹ سے ہوئے تے اگلے نو جا کے دسیا جائے بھائی تہاڈی ذمہ داری ہے پڑھ دی اسی انہاں دی اولاداں وچوں جنہاں دے قدموں تے لکھیا ہویا کہ یہ مٹی بڑی قیمتی ہے خزینوں بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے لبیک یا رسول اللہ لبیک اتنی گل ہے کہ اینا قرآن دی کوئی گل نہیں کرنی اینا اسلام دی کوئی گل نہیں کرنی اتنے اٹھتے گھوڑے بھی گرک ہو جان اینا ملک دی گل کوئی نہیں کرنی اینا اپنے تیار رکھے ہوئے ملک کے قانونی طور تے جس دن کریپ ہویا لاؤ میرے کو خالی کورے کاغذ سے دکھا لو اے سارے نس جان گے تسی تے میں اتنے رہ جانا اس ملک سے وارث بھی اسیاں ہاں اس ملک سے ساڑھے ہوتے مسلط کیتے گئے جنہ گھوڑی پان مربے لے جنہ جناب جائیداداں نہیں انگریزاں کولو جنہ انہوں نے کتے نوائے انہوں نے ساڑھے ہوتے آگے مسلط کیتا گیا جنہ دے بچے باہر پڑھن جنہ دے اکاؤنٹ بینک باہر ہوون جنہ دے علاج باہر ہوون اور جناب وہ کدی کہہ سکتے ہیں سویڈن نو کہ قرآن دی کیوں اتنی بے حرمتی کی تیجے انہوں نے بچے کٹ دینے باہر انہوں نے جائیداداں باہر کٹ دینی ہیں انہوں نے جناب باہر منجنا واپس کے تسی بھی قرآن دی گل کر دیو تو انہوں تک پناہی تا دیتی گئی تو آڈا تے جینا مرنا میرا اتھے وے ساڑھے بڑے انجیاں قبرہ اتھے ون اینا دے بڑے انہوں کیے اے تا جناب بات چھو پیک کر کے اور ٹی سی ایس کر دینے کی کرنے پارسل کر دینے انہوں نے کی لگے اس نال اے جناب معذب رشتے اور اے تحفظ اے تا توڑا میرا نا قرآن دے نال توڑا میرا تعلق ہے انہوں نے تا ماں پیو مر جانے پارسل کر دینے انہوں نے قرآن نہ کی لگے آؤ حضور دے دین دی طرف آؤ اور امت مسلمہ ساری اے انہاں بدماشاں کو جان چھڑاؤ اے جناب منڈیاں دے تاجراں کو جان چھڑاؤ اے دلانا کو قومی دلانا کو جان چھڑاؤ تے حضور دے دین نو تخت تے لے آؤ تے اگر ایک باری کس کے گل کرنی یورپ نہ ایک باری صرف ایک باری کو یورپ نہ کس کے گل کرنی ضرورت ہی نہیں ہو حضور دے غلاماں دے بارے دوبارہ دل دکھان دا سوچے انہوں نے کہنا اسی سارا کچھ انہاں نے کیا یہ ہتھیار امن کے لیے ہے ہم نے یہ لکھ دینا یہ ہتھیار رسول اللہ کے لیے یہ ہتھیار قرآن کے لیے یہ ہتھیار اسلام کے لیے بس اتنا جو فرق ہے انہا امن اوہ امن نہیں قرآن کہنا وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ انہا دے ذریعے اپنے دشمنوں ڈراؤ اللہ دے دشمنوں ڈراؤ تے اپنے دشمنوں ڈراؤ ایک کہتے ہیں ہم نے امن کے لیے امن دا تو پھر یہی کچھ ہو سکتا وہ اس دے بدلے ڈالر دیندے رہن گے آؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ حافظ صاحب تہاڈی مبارکباد ساڑھے ذمہ ادھار ہے آج حضور قرآن دی عزت تے گل کرو سویرے سارے مبارکباد تانوں گھر دینا آواں گے توڑے ہوتے ذمہ داری سب نو زیادہ بڑھ دی کہ تسا قرآن پڑھیا الحمدللہ کے والناس تک تو انو قرآن دیکھ کے زبر دا بھی پتا زیر دا بھی پتا اور تو انو پتا قرآن کی کہنا مسلمانہ دے بارے اتنا کی کہنا ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت اللتی کنتم توعدون دیکھو توڑے تو پہلے بھی نہ ہوتے تھے سن وہ چلے گئے اور تسا بھی چلے جانا اسا بھی چلے جانا اگر نہ زندہ رکھنا نے تو قرآن دی حفاظت ہوتے گل کرو اور تگڑی گل کرو یورپ نال انہوں نے کہا اسی جہو جے میاں ماڑے میاں قرآن نہیں پڑھتے خطا کاراں لیکن قرآن دی ناموس ہوتے گل نہیں آن دیں گے بس اتنی دی توڑے نال مطالبہ باقی انہوں نال سیاسی جڑے نال انہوں دی کی گل ہے انہوں نے تو
تو تھوڑا جا پیر مار رہے ہیں باہر نہ چڑھنا تھوڑا جا پیر مارو گے زمان پارک بند ہو جان گے تو گل کرو کہ بات کے قرآن دے واسطے گل کرو اللہ دے واسطے گل کرو تے اللہ تعالیٰ اس قوم نو بھی اس ملک نو بھی معاشی کراسس تو نکال دے گا یاد رکھنا رب کہندا جڑا میرے حق میرے رستے تے چلے ہدایت دے رستے تے چلے پھر میں آسمان نو بھی حکم دینا کہ اپنے دروازے کھول دے زمین نو حکم دینا کہ اپنے خزانے اگل دے باقی سود چلانے تے سارے معاملات کرنے نہ ملک رہنا نہ تہاڈیاں وردیاں رہنیاں نہ ساڈیاں پگڑیاں رہنیاں جے سارا کچھ سلامت رکھنا چاہتے ہو تو آؤ حضور دے دین نال آج رکھ جاؤ قرآن دی عبادت بھی آج گل کرو اور قرآن تو قرآن ہے جنہوں صحابہ نے پڑھ کے دو کیسر و کسر نو لٹا کے رکھ دیتا ہاں قرآن بڑی ہے اس طرح اور یاد رکھنا قرآن تے ہی فیصلہ جے باقی دا ان فیصلہ تہاڈے کو نہیں ہونا قرآن کھول کے پڑھ لینا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرہ جی قرآن کہتا تسی ہاں جناب قرآن کہندا تسی تھوڑے ہو گے جناب ایک ہو گے اسی تانوں 10 تے غلبہ دے دیاں گے اور 10 تے غلبہ اس طرح ہی آ سکتا ہے اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ ہاں انہاں بدماشاں نے تو پھر قرآن دی جناب توہین کرا کے بعد چ انہاں کو ڈالر لے لینے انہاں نوں پتہ کہ بے غیرت ہیں اگر انہاں نوں پتہ ہوے نا کہ غیرت مند ہیں کوئی ایک بھی غیرت مند ہے تو کبھی بھی اس طرح گل نہ کرن قرآن نو اس طرح نہ جلان اللہ تعالیٰ سانو کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند حکمران نصیب فرمائے کوئی محمود غزنوی جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے کوئی جناب طارق بن زیاد جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے کوئی ٹیپو سلطان جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ساڑی نہ بے ضمیرہ کو جان چھڑائے اللہ تعالیٰ ساڑی سیاسی عسکری اور جناب مذہبی قیادت نو امریکہ نیٹو اور چائنا کی غلامی تو نکال کے اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ